آپ کے لیڈر کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں 10,000 افراد کے لیے ہسپتالوں میں صرف 6 بستر کیوں ہیں؟ ہمارے تقریباً 7% بچے اپنی 5ویں سالگرہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کے لیڈر کے پاس انڈسٹریلائزیشن کا کوئی پلان نہیں رہا تو آپ کا لیڈر رانگ نمبر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پاکستان میں عوام منشور نہیں مانگتی، اس لیے تمام سیاسی جماعتیں منشور دیتی بھی نہیں ہیں۔ کرائیٹیریا کیا ہے منشور کا؟ کیونکہ منشور تو عوام مانگ ہی نہیں رہی تو وہ دینا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن کبھی آپ نے اپنے آپ سے، یعنی عوام اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ کا لیڈر کیسا ہے؟ خوبصورت ہے، گورا چٹا ہے، اپنی ماں پر گیا ہے، اپنے باپ پر گیا ہے، نئے بال لگوا کر آیا ہے، سرجری کروا رکھی ہے؟ بھائی آپ نے اپنے ملک کا لیڈر منتخب کرنا ہے یا پھر کسی فلم کا ہیرو ہیروئن؟ کبھی آپ نے لیڈر سے پوچھا کہ وہ آپ سے ووٹ کیوں مانگ رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے سستی روٹی دے دوں گا، کوئی کہتا ہے سستی بجلی دے دوں گا، لیکن کیا یہ بتاتے ہیں کہ مہنگی روٹی، مہنگی چینی، مہنگی بجلی کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ کیسے سستی روٹی اور بجلی دیں گے؟ کسی نے آئی پی پی سے ایسے معاہدے کیے کہ اگر آپ بجلی نہ بھی استعمال کریں تو آپ کو بل آتا ہے، اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کا لیڈر پارلیمنٹ میں آپ کی آواز بننے جا رہا ہے یا وہ اپنے خانچے لگانے کے لیے آپ کے ووٹ کا استعمال کر رہا ہے؟ کیا آپ نے پوچھا کہ کون سے قانون سازیاں اس نے عوام کے لیے اور کون سی اپنے مفادات کے لیے کی؟ کیا آپ نے کبھی پوچھا کہ ہمارے حالات تو نہیں بدلے، تنخواہ بھی نہیں بڑھی، سیاستدان کے پاس گاڑیاں، بنگلے، نوکر چاکر، ٹھاٹ باٹ کہاں سے آ گیا؟ بیرون ملک جائیدادیں کیسے بن گئی؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے علاقے کے اسکول کو انہوں نے کتنا اپ گریڈ کیا؟ آپ کے ہسپتالوں میں کتنے ڈاکٹر بھرتی کروائے؟ کیا نئی سہولیات دیں؟ صحت اور تعلیم کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا؟ کیا آپ نے کبھی پوچھا کہ اختیارات کی عوام تک منتقلی کے لیے آپ کے لیڈر نے کیا کیا؟ آپ کے لیے کتنے کھیلوں کے میدان بنائے؟ مقامی ایم این اے یا نام نہاد الیکٹریبل سے زیادہ ٹھیکیدار سے آپ کی پرانی روڈ پر نئی بجری لگا کر آپ کو خوش کر دیتے ہیں، نیچے کھول ہی کھول ہوتا ہے، یعنی تاکہ گاڑیاں آ کر اس کھڈے کے اندر جا کے گرے۔ آپ سے ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، یہ الیکٹریبلز آپ کے ووٹوں کی وجہ سے ہیں، انہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے۔ آپ نے کبھی اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے پوچھا کہ انہوں نے کتنی پارٹیاں بدلیں اور اس میں عوام کی کیا بھلائی تھی؟ جنہیں آپ منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، ان کا کام ہے آپ کے مفادات کے لیے قانون سازی کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ایک درخواست تک نہیں لکھ سکتی، ان سے سب کچھ بیوروکریٹس کرواتے ہیں۔ بیوروکریسی اینڈ روٹ کاز آف دا پاکستان، یعنی برائیوں کی جڑ، آپ کی برائیوں کی جڑ بیوروکریسی ہے۔ یہ ہر دفعہ آپ سے ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں، یہ آپ کے سیاستدان، آپ کے الیکٹریبلز، یہ ہر دفعہ آپ سے ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے اپنی گزشتہ ناکامیوں کو قبول کیا؟ کیا کبھی اس نے تسلیم کیا کہ اس کی جماعت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی؟ ہمیشہ سارا ملبہ پچھلی حکومت پر گراتے رہتے۔ بیرون ملک ممالک میں وزیر اعظم تک خود سے استعفیٰ دے کر چلا جاتا ہے، یہاں تک ایک وزیر تک پاکستان میں اپنی ناکامی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیا آپ کے لیڈر جانتا ہے کہ پاکستان میں 28 ملین بچے اسکول سے باہر کیوں ہیں، جبکہ یہ 30 سال سے حکمران ہیں اور ان کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں؟ اور آپ کے ملک میں دودھ پیتے بچوں کی شرح اموات جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ 5 سال سے کم عمر کے بچے سٹنٹڈ گروتھ یعنی جمود کا شکار ہیں، ان کی گروتھ ہی نہیں ہوتی، ان کا دماغ 40% سے زیادہ اوپر جاتا ہی نہیں، یعنی اس کو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار کیوں ہیں؟ آپ نے پوچھا ان کے حصے کا دودھ کون پی گیا؟ کیا آپ نے کبھی اپنے لیڈر سے پوچھا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے زمرے میں پاکستان 192 ممالک میں 161ویں نمبر پہ کیوں ہے، جبکہ ہندوستان میں اس وقت 132ویں نمبر پر ہے، بنگلہ دیش 129ویں نمبر پر ہے؟ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ آپ کے لیڈر کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں 10,000 افراد کے لیے ہسپتالوں میں صرف 6 بستر کیوں ہیں اور 1300 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ دودھ پیتے بچوں کی اموات کی شرح ہے۔ 5 سال سے کم عمر 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں۔ ہمارے تقریباً 7% بچے اپنی 5ویں سالگرہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ شہریوں کی اکثریت کو صاف پانی، سیوریج اور کلیننگ سروسز اور بنیادی صحت کی دیکھ بھال، مناسب غذائیت اور تعلیم تک بہت کم رسائی حاصل ہے۔ اگر آپ کا لیڈر آئی ایم ایف سے قرضہ لینے
اور دوست ممالک سے قرض رول اوور کروانے کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ رانگ نمبر ہے. اگر آپ کے لیڈر کے پاس انڈسٹریلائزیشن کا کوئی پلان نہیں رہا تو آپ کا لیڈر رانگ نمبر ہے. اگر اس کے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ کا کوئی پلان نہیں تو وہ یقینی طور پر رانگ نمبر ہے.